اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہوتا ہے تو وہ بے شک ایک دن میں اور ایک رات میں قبول کر لیں، چاہے ایک پلک جھپکتے سال قبول کر لیں، اور چاہے آپ ہی کچھ عرصہ لگ جائے وہ دعا قبولیت میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ آج کی جو آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوریز کو شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میریکل سٹوریز جو ہیں ہم سب کو ہمت دینے کے لیے اور ہم سب کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں کہوں گی کہ کافی ہیں، کیونکہ زندگی میں ہر انسان کی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے نا ہمت نہ ہاریں، اور یہ مت کہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے یا میں ہی کیوں، اس کیوں کو جو ہے نا اپنی زندگی سے نکال دیں۔ میری پیاری ایک بات بتاؤں نا آپ لوگوں کو، جب بہت زیادہ دل پریشان ہو رہا ہوتا ہے نا، یا بہت زیادہ دل ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بس ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا، اور جب انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب آگے جو رستہ بند ہے، تو میری پیاریوں وہیں پر جو ہے نا اپنی ہمت کو مضبوطی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ آگے بڑھو، اور اسی وقت جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنے قدموں کو آگے لے کے چلنا ہے، اپنے آپ کو بیک سٹیپ بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہی تو لمحات ہوتے ہیں جب آپ کا جو توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میری پیاریوں، جیسے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ میری ان بہنوں کا جو پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی بھی میریکل سٹوری، موٹیویشنل سٹوری، لائف چینجنگ سٹوری کو شیئر کرنا چاہتی ہیں تو میری پیاریوں انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی جو ہے میری ہر ویڈیو کے نیچے آئی ڈی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی سٹوری ہو، کوئی کوسچن ہو، تو آپ اسی طریقے سے مجھے اوپر ہیڈنگ میں جو ہے مینشن کر دیا کریں، کیونکہ کافی سارے میسیجز ہوتے ہیں تو وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اسی لیے آپ لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ تھوڑا سا یہ جو ہے نا مجھے کوآپریٹ کر دیا کریں۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے لیے، آپ لوگوں کے پیار کے لیے، آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں جو اتنے پیارے پیارے سے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب آپ لوگ کہتے ہو آپ ہی ہم نے آپ کی پیاریوں کے لیے دعا کی، ہم نے آپ کے نینو کے لیے دعا کی، تو میری پیاریوں یقین کرو میں کہتی ہوں کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہم سب کی زندگی میں نا ایک یہ میریکل کی ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کی توفیق ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ کیا پتہ میری پیاریوں کون سا رستہ، کون سی منزل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہمیں کر دے۔ تو آج کی جو میریکل سٹوریز ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے کامنٹ آف دا ڈے ہے وہ آپ کے سامنے اب پڑھنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ تم بار بار کیوں مانگ رہی ہو ایک چیز کو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ رستہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں اب وہ چیز نہیں مل سکتی، تو کیا آپ ہی واقع میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چھوڑ دینی چاہیے؟ اس بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں، کیونکہ میں تقریباً آپ ہی رمضان کے بعد بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوں اپنی دعا کو لے کر، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ آپ ہی جس دعا کو میں مانگ رہی تھی واقع میں آپ ہی وہ دعا اب ناممکن ہو چکی ہے، تو مجھے آپ سے جواب چاہیے، آپ اپنے طریقے سے مجھے کچھ سمجھا دیں تاکہ میری پریشانی اور انزائٹی کم ہو جائے۔ اور آپ ہی کچھ دنوں سے ایسا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی ہوں، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے گھر والوں کی چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ فیل ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے میں محسوس کر جاتی ہوں، البتہ اتنی بڑی کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں یہ سب کچھ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ مجھے ڈیٹیل سے بتا دیں۔ میری پیاری پہلی بات ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا پیارا سا کامنٹ بھی کیا، اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی بڑے پیارے پیارے سے ہیں، اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں میری پیاریوں مجھے اتنا علم نہیں ہے، نہ نالج ہے میری پیاریوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ آپ کا جو سوال ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں اور لوگوں نے یہ کہا، لوگوں نے وہ کہا، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کی سننا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو جو تم پر فرض ہے، قرآن پاک کو پڑھو سمجھ کر،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے پہنچائے ہیں ان پر عمل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان پر عمل کرو۔ ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا میری پیاریوں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور دعا کی جو توفیق ہے وہ تو ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہی ہے، ورنہ کتنے زیادہ خیالات آتے ہیں، کتنی ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ اب ہم دعا نہیں کرتے، ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہونی۔ اور کبھی کبھار یہ بھی بولا جاتا ہے کہ تم بھی اللہ پاک سے ضد کر رہی ہو، تم کیوں ایسے مانگ رہی ہو؟ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں کہوں گی کہ جس طرح میں نے آپ کو بہت بولا ہے نا، اس سے بھی کئی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، آپ کو میں کہوں گی کہ دعا آپ لازمی کریں، اور اگر آپ کی دعا جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہونی، وہ تو آپ کو لگ رہا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فرما دینے پر قادر ہے۔ آپ قرآن پاک کا جب ترجمہ پڑھیں گی نا تو آپ کو ایک ایک چیز ایسے لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور میری پیاریوں، جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہم لوگوں کو پتہ ہے میرے بندے کہہ کر پکارا ہوا ہے، میرے بندے۔ تو آپ لوگ یہ چیز سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمیں میرا کہہ رہے ہیں، اپنا کہہ رہے ہیں۔ تو میری پیاری، آپ دعا کیا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ کرو اور یقین کے ساتھ کرو، باقی لوگوں کا جو ہے وہ کہنا اور سننا چھوڑ دو۔ ہاں یہ ہے کہ بس اپنے حق میں بہتری ضرور مانگو، بہتری مانگو، دعا جو آپ کی ہے وہ آپ دعا کرو، وہ میں آپ کو نہیں کہتی کہ آپ دعا نہ کریں، آپ کو اگر لگ رہا ہے وہ چیز ختم ہو چکی ہے، لیکن دعا آپ نے کرنی ہے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حق میں بہتری فرما دیجئے۔ اور میری پیاریوں دیکھو، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی ڈیزائر ہے، جو بھی آپ کی وش ہے، جو کچھ بھی ہے نا، آپ جو ہونا جو بھی مانگ رہی ہو، دیکھو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ کو پتہ ہے۔ بس میں آپ سے کہوں گی کہ صدقہ ضرور دو، کیونکہ دیکھو اگر آپ کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بہتر کرنا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے آپ کے حق میں بہترین کر کے عطا کریں گے۔ صدقہ جو ہے نا وہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کے ساتھ مانگے۔ اور میری پیاریوں، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہ شکر کریں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس توفیق کو ہم سے چھینا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، ہم جو ہے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کے ساتھ۔ میری پیاریوں، اس میں ہماری تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم نماز پڑھیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ اور آپ دعا جو ہے وہ کریں، باقی لوگوں کو مت دیکھیں، قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنی ہے۔ اور آپ لوگوں کو میری پیاریوں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا آپ ہی، اگر آپ بتا رہی ہیں ایک مطلب میریکل سٹوری کو شیئر کر رہی ہیں، اس میں اگر ان سسٹر نے مغرب کے وقت ہی پڑھا تو کیا ہم بھی مغرب کے وقت ہی پڑھیں؟ میری پیاریوں، جو آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوتی ہوں نا وہ تو ان کے ورڈز ہوتے ہیں میرے پاس امانت، وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوتی ہوں۔ باقی آپ چاہیں تو کسی بھی وقت پڑھ لیں، دیکھیں وقت جو ہے اللہ پاک کو پتہ ہے، اور اللہ پاک نے کن فرمانا ہے، اللہ پاک نے قبول کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت ہو جائے۔ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا وہ تو بس ان کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ امانت ہوتی ہے، وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم نے پڑھا تھا، اس طریقے سے پڑھا تھا، تو وہ سب کچھ میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ باقی آپ لوگ دیکھیں اللہ پاک کا کلام ہے، میں تو آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ قرآن پاک کو شروع سے پڑھیں، اللہ پاک کے کلام میں برکت ہی برکت ہے۔ اور میری پیاریوں، بس یہ کہوں گی کہ دیکھو ان چیزوں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری زبان جو ہے وہ کسی کی برائی کر رہی ہے، گوسپ کر رہی ہے، کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کسی کو ہم کیسے نیچے کھینچ سکتے ہیں، کسی کے لیے کیسے برا کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے اور بات بات پہ ان کو ان کے گھر والوں کی باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو میری پیاری، آپ نے جو مجھے تھوڑا سا بتایا وہ تو میں نے یہاں پر شیئر نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھو ڈاکٹرز موجود ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈاکٹرز بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو تھوڑی سی اپنی کنڈیشن مجھے بتائی ہے نا، تو آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ باتیں فیل ہو رہی ہیں، جو بھی آپ نے مجھ سے شیئر کی ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں۔ میں بھی ہو سکتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہارمونز وغیرہ، تو آپ لازمی جو ہے نا ڈاکٹر سے پہلے کنسلٹ کریں میری پیاری۔ اور باقی آپ نے کہا کہ جس طرح آپ کو بے چینی ہے اور اس طرح سے ہے، تو آپ نماز تو میں کہوں گی مسٹ ہے نا، نماز تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، نماز تو ہے ہی سکون۔ اور اگر آپ کی نماز میں خشوع خضوع ہے نا تو میری پیاری پھر دیکھو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے نماز میں۔ تو میری پیاری، آپ ڈاکٹر کو بھی کنسلٹ کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ
सुब्हान व तआला आपकी दुआ को भी कबूल फरमाए। जो भी परेशानी है, जो डिप्रेशन है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसको भी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर दे इंशाल्लाह। और परेशान बिल्कुल ना हो, अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन रखे, इंशाल्लाह हर मसला, हर परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। अल्लाह सुब्हान व तआला से अपने कनेक्शन को, अपनी दोस्ती को बहुत मजबूत कर ले कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करूँगी मेरी बहन आपका जो सवाल था आप दे सकी होंगी। और मेरी प्यारियों, मैं फिर कहूँगी मुझे कुछ भी इतना नहीं आता, बहुत सारे हमारे पास हैं स्कॉलर जिनके बयानात हम सुन सकते हैं। तो मेरी प्यारियों, आप लोग अगर मेरी कोई बात नहीं भी समझ आती, आप लोग उनके बयानात सुन लें, बहुत ज़्यादा इल्म और नॉलेज में इजाफा भी होता है। मुझसे कोई गलती कोताही होगी तो अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो पहली मेरी का स्टोरी है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये जो मेरी बहन है ये लिखती है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको और आपकी जितनी भी प्यारी हैं उनको बहुत सारी खुशियाँ दें और ज़िंदगी की हर मंजिल सबके लिए आसान हो, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको तकरीबन पिछले 8 महीने से फॉलो कर रही हूँ। अभी रमज़ान में मैंने अपनी मम्मा को आपकी वीडियोस के बारे में बताया था। आप ज़रूर वसीले बनाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हर दरवाज़ा बंद है, अब आपकी मदद आ जाती है। तो मेरी मम्मा ने जब आपकी वीडियोस को सुना, जब बोला कि तुम हसन की जो स्टोरी है वो क्यों नहीं इनके साथ शेयर करती। जो हसन है वो मेरे बड़े भाई हैं, तो उनकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा हो जाता है जिंदगी में कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हम 6 बहनों का एक ही भाई है। आप ही जो मेरी बड़ी 4 बहनें हैं वो मैरिड हैं, अपने अपने घरों में हैं। हमारा एक गाँव है जहाँ से हम ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही प्यारा हमारा गाँव है। हमारे गाँव में काफी सारे छोटे छोटे से फेस्टिवल्स होते हैं जिनको मेला भी कहा जाता है। तो आप ही हम अक्सर सर्दियों में और गर्मियों में अपने गांव जरूर जाते हैं। कुछ सालों पहले की बात बताने लगी हूँ। आप ही सर्दियों के दिन थे और हमें अपने गांव में जाना था फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। सारी फैमिली जो है वो फेस्टिवल के लिए गई और हमारे गांव के जो रिश्तेदार थे वो लोग भी वहां पर आए हुए थे। खाला की शादी हुई है, वहां पर आप ही उनके ससुराल में आप ही लोग आए हुए थे। वहीं पर आप ही मेरे भाई को जो है मेरी खाला के ससुराल में से जो लड़की थी वो पसंद आ गई और भाई ने आप ही उस वक्त हमें कुछ भी नहीं बताया। बस आप ही भाई को वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी। भाई ने दिल ही दिल में उनको पसंद कर लिया था। उसके बाद आप ही खैर हम लोग जो गांव में टाइम स्पेंड करना था वो स्पेंड करने के बाद हम लोग अपने घर आ गए। कुछ दिनों बाद आप ही हम सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। मम्मा ने बाबा को बोला कि क्यों ना अब ऐसा करते हैं कि हसन की जो है शादी की तैयारियां करते हैं। बाबा ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारी नजर में कोई लड़की है, तुम बताओ। भाई ने आप ही BBA कंप्लीट कर लिया हुआ था। उसके बाद भाई बहुत ही अच्छी जॉब भी कर रहे थे। शाम का वक्त था, हम सब चाय पी रहे थे। भाई ने आके मम्मा से कुछ फाइल्स वगैरह का पूछा। मम्मा जो है रूम में भाई के साथ गई। भाई ने कहा मम्मा मैंने आपसे बात करनी है, इसीलिए मैं आपको बहाने से अंदर लेके आया हूँ। मम्मा ने कहा कि अच्छा क्या बात करनी है बताओ। इस तरह खाला के इन लॉज में जो थी वो उनको पसंद आई थी। तो मम्मा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हम जाएंगे तो देख लेंगे। मम्मा ने खाला से फोन पर बात की और खाला ने आप ही उनके घर वालों तक ये मैसेज पहुंचाया कि इस तरह मेरी बहन है, उनके बेटे हैं, वो लोग आना चाहते हैं रिश्ते के सिलसिले में। उन लोगों ने आप ही हम लोग को संडे को इनवाइट किया। बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं, किसी भी चीज की रुकावट नहीं थी। अल्लाह पाक का शुक्र था कि आप ही अल्लाह ताला ने आसानियां की और आप ही वो रिश्ता जो था वो फिक्स हो गया। उसके बाद आप ही मम्मा ने उन लोगों को अपने घर इनवाइट किया। वो लोग हमारे घर आए, खाला वगैरह की फैमिली भी हम लोग के घर आई और उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे आप ही छोटी मोटी जो रस्म थी वो हम लोगों ने कर ली। उसके बाद आप ही दोबारा हम लड़की की रस्म करने के लिए उनके घर गए। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि देखो अल्लाह ताला ने नसीब कहाँ जोड़े होते हैं। एंगेजमेंट को आप ही तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे। अक्सर आप ही कहा जाता है कि खुशियों को नजर लग जाती है। पहले तो हम इन चीजों को नहीं मानते थे। जब ये ट्रेजेडी हमारे साथ हुई तो हमने इस चीज को वाकई में ही सोचा कि हाँ ऐसा होता है। शादी की डेट जो थी आप ही वो फिक्स होने वाली थी और आप ही जो शादी की डेट फिक्स की हुई थी उससे तकरीबन 1 हफ्ता पहले मेरे बाबा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुई। कुछ भी नहीं था मेरे बाबा को, ना ही मेरे बाबा को शुगर थी, ना ही मेरे बाबा को BP वगैरह किसी चीज़ का इशू नहीं था। और मेरे बाबा ने तो आज तक कभी किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं ली थी। उनका बहुत ही ज़्यादा अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन था। अचानक से जब उनका इंतकाल हुआ, खानदान वालों ने आप ही तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। मेरी फैमिली में से यहाँ पे कुछ लोगों ने उन लोगों तक ये बातें पहुंचाई कि हम लोग कह रहे हैं कि ये लड़की ही मनहूस थी और इसकी वजह से ही हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ है। लेकिन आप ही अल्लाह ताला जानते हैं कि हम लोगों ने ऐसी कोई भी बात किसी को नहीं की थी और हम लोग क्यों कहेंगे। जिंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। ये बात सच है कि हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था और इतनी खुशी के करीब आकर इतना बड़ा गम मिल जाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे बात थी। लेकिन आप ही मेरे भाई जो है उन्होंने बहुत ही ज्यादा समझाया उनको
لیکن آپ ہی وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لوگوں کی باتوں کو مان کر اس رشتے کو ختم کر دیا۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی چلی جائے، سب کچھ ختم بھی ہو جائے، پھر بھی اگر اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے، کیونکہ آپ ہی میرے بھائی جو ہیں بہت ہی زیادہ نیک اور شریف تھے، انہوں نے آج تک آپ ہی کسی بھی چیز کی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہم لوگوں سے۔ زندگی میں میرے بھائی کی کوئی خواہش تھی اور وہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد آپ ہی بھائی بہت ہی زیادہ سویر قسم کے ڈپریشن میں جا چکے تھے اور بھائی کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی، بھائی کا ویٹ بہت زیادہ کم ہو گیا تھا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، بھائی نے پہلے کبھی اس طرح سے نمازیں نہیں پڑھی، اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد آپ ہی بھائی 5 وقت کے نمازی ہو چکے تھے اور اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ اکثر آپ ہی ہم رات کو دیکھتے تھے تو بھائی جو ہے چھت پر جا نماز بچھا کر تہجد کی نماز بھی ادا کر رہے ہوتے تھے۔ میرے بھائی کے جو بہت ہی قریبی بیسٹ فرینڈ ہیں، ان کی شادی تھی، ان کی امی ہمارے گھر انویٹیشن کارڈ لے کر آئیں، تو ان کی امی نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولا بھی جو ہے نا بھئی اپنے بیٹے کا سوچو، کسی اچھی جگہ شادی کر دو، زندگی جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو جاتی۔ مما نے کہا کہ میں نے 1-2 جگہ بات چلائی ہے، لیکن جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید لڑکیوں کے رشتے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بیٹوں کے رشتے میں بھی بہت ہی زیادہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی ان آنٹی نے مما کو بولا اچھا تم پریشان بالکل مت ہو، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میرے بیٹی کی عمر بھی تقریباً 37 ایئرز ہو چکی ہے، میں بھی تقریباً پچھلے 1.5 سال سے بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھی، تو تقریباً 2 منگنیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں اور کہیں جگہ پر بات بن کے بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تم 5 وقت کی تو نماز پڑھتی ہو، تم ایسا کرو کہ رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دو۔ اس کے بعد آپ ہی ان آنٹی نے ماما کو بولا کہ تم تہجد کی نماز کے بعد جو ہے سورہ مزمل پڑھ کر بچوں کے نیک نصیب کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آسانیاں کریں گے۔ ماما نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ ان کے جانے کے بعد آپ ہی ماما بیٹھی ہوئی تھی، جو ہے انویٹیشن کارڈ وغیرہ دیکھ رہے تھے، تو ماما نے کہا کہ تمہیں ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ماما آپ بولیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسی بات کا میں برا مانوں، کیونکہ آپ ہی میرے بھائی بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے نیک اور فرما بردار ہے۔ کہا کہ بیٹا مجھے ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بھی بیٹے کے رشتے کے لیے جو ہے سورہ مزمل پڑھی تھی تہجد نماز کے وقت، تو میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ تم بھی تہجد کی نماز کے وقت سورہ مزمل پڑھو، انشاءاللہ میں بھی شروع کرتی ہوں، اللہ پاک تمہارے لیے بھی بہتری کرے۔ بھائی نے اس وقت کچھ بھی نہیں بولا اور وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ ابھی مما کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو مما کو گاؤں جانا پڑا اور مما کے ساتھ بھائی بھی جو ہے وہ گاؤں گئے، تو آپ ہی اسی ڈیتھ پر جو ہے جہاں پر میرے بھائی کا رشتہ ہوا تھا وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، کہ جو امی تھی وہ میری مما سے ملنے کے لیے اور سلام دعا کے لیے مما کے پاس آئیں۔ مما بھی آپ ہی بہت اچھے طریقے سے ملی، کوئی پرانی بات نہیں کی۔ ان کی امی جو تھی انہوں نے کہا کہ میری بہن میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں، میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اسی لیے میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے اللہ پاک آپ کو میرے پاس لے آئے ہیں کہ میں آپ سے اپنی باتوں کو کلیئر کر سکوں۔ تو مما نے کہا کہ جی ضرور میں آپ کے گھر آؤں گی، کیونکہ آپ ہی میری مما کی نیچر بہت ہی زیادہ سافٹ ہے، میری مما کبھی بھی کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ تو مما جو ہے خیر ان کے گھر گئیں، بھائی ان کے گھر نہیں گئے، مما اور خالہ جو ہیں ان کے گھر گئیں اور وہاں پر جا کے ساری بات وغیرہ ہوئی۔ انہوں نے آپ ہی ہمارے ان خاندان والوں کے بارے میں بھی بتایا جنہوں نے یہ سب باتیں کہی تھی، میری مما سے جو ہے معافی وغیرہ بھی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت آپ کی بات کو نہیں سنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے یہ جو رشتہ دار ہیں یہ آپ کا برا سوچ رہے ہیں، اتنا بڑا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے تو آپ کی بیٹیوں میں سے ہی ہو سکتا ہے کسی نے یہ بولا ہو، لیکن ہم لوگ شرمندہ ہیں، اچھے لوگوں پر شک کیا، ہم لوگوں کو آپ معاف کر دیں۔ آپ ہی مما نے ان کو گلے سے لگایا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاں اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ ہمارے اتنے قریبی لوگ تھے جو ہمیں بیچ میں سے کاٹ رہے تھے، جن کو میرے بیٹے کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس بات پر تو مما کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ مما نے کہا کہ اچھا چلے ساری باتیں چھوڑیں، آپ بتائیں کہ ہماری بیٹی کی شادی وغیرہ آپ نے کر دی ہے یا نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے اس کو آپ کے لیے ہی امانت بنا کر رکھا ہوا ہے، 1-2 جگہ بات چلی تھی لیکن بات نہیں بن پائی۔ مما نے کہا کہ چلیں چھوڑیں، جب ہم نے دلوں کو صاف کر لیا ہے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کو بھی جو ہے آگے مد نظر رکھتے ہوئے اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، اب آپ میرے گھر آئیں گی تو انشاءاللہ باقی ساری باتوں وغیرہ کو دیکھیں گے۔ مما اور بھائی جو ہیں وہ گھر کی طرف واپس آ رہے تھے، بھائی نے کوئی بات مما سے نہیں پوچھی کہ مما ان کے گھر کیوں گئی یا ان سے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، کیونکہ آپ ہی میرے بھائی نے کبھی آج تک مما سے کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا۔ مما نے خیر آپ ہی بھائی کو ساری بات رستے میں خود بتائی، بھائی بالکل خاموش تھے۔ مما کہتی ہیں کہ وہ سارے رستے میں خاموش رہے اور کوئی بھی اس بارے میں بات
بات ہی نہیں کی۔ اس کے بعد آپ ہی وہ لوگ بھی سب کچھ بھلا کر، ساری تلخیاں بھلا کر ہمارے گھر آئے۔ میرے بھائی جو ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ان لوگوں کو ملے۔ مما اتنی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ بھائی کی جو خواہش تھی دل کی، اللہ پاک نے اس کو پورا کیا ہے۔ اس کے بعد پچھلے سال کے اکتوبر میں آپ ہی میرے بھائی کا جو ہے نکاح وغیرہ ہوا اور ہم لوگ رخصت کر کے اپنی پیاری سی بھابھی کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ ہی میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جب مما نے ان کو سورہ مزمل پڑھنے کے بارے میں بولا تھا تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی رات نہیں ہوتی تھی جب میں سورہ مزمل نہیں پڑھتا تھا اور تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے نصیب کے لیے دعا نہیں کرتا تھا اور انہی کو مانگتا تھا۔ اللہ پاک آپ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اور بیچ دوران بھائی کہتے ہیں کہ کوئی بھی رابطہ نہیں تھا، ان سے کچھ بھی نہیں تھا، ہر قسم کا کانٹیکٹ وغیرہ ختم ہو چکا تھا۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ بہترین وسیلے بناتے ہیں، وہ بھی چیز اللہ پاک نے اگر آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے تو بس اس کے وسیلے بن کر وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ باقی فکر اور پریشانی بالکل بھی مت لیں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں۔ اپنی پیاریوں کو لازمی بتائیے گا کہ تہجد کی نماز کے وقت سورہ مزمل جو ہے لازمی پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں اپنے نصیب کے لیے، چاہے جو بھی خواہش ہے اس کے لیے۔ آپ ہی میرا MBA کا رزلٹ آنا تھا، میں نے اس کے لیے بھی سورہ مزمل پڑھی، الحمدللہ۔ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں اگر کوئی اپنی اسٹڈیز کے لیے بھی پریشان ہے وہ بھی سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کروائیے گا، انشاءاللہ آپ ہی اس سال کے دسمبر میں میری بھی شادی ہے، اللہ پاک میرے حق میں بھی بہتری کریں۔ اور آپ ہی میں نے اپنی شادی کے لیے بھی سورہ مزمل کو پڑھا تھا، حق میں بھی بہتری کریں۔ اللہ پاک نے آپ ہی جیسے ہماری پریشانیوں کو دور کیا ہے ایسے ہی اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کریں۔ پاک میرے بابا کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ جگہ دیں، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ اپنی بھابھی کو اور اپنے بھائی کو اپنے گھر میں خوش دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین جانیے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہی ہمارا بھائی بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے اور ہر قسم کی بری نظر اور حسد سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے۔ آپ کی جو میریکل سٹوری میرے پاس امانت تھی وہ میں نے اپنی سب پیاریوں تک پہنچا دی ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری سی اور موٹیویشنل جو میریکل سٹوری ہے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزا دیں اور آپ کا نصیب بھی بہت اچھا، اور اللہ پاک آپ کے بابا کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاریو، اگر آپ لوگ بھی کسی بھی سلسلے میں پریشان ہیں تو نماز تہجد کے وقت جو ہے سورہ مزمل آپ پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ضرور بہتری فرمائیں گے۔ اور نیکسٹ جو میریکل سٹوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، حسنین کو اور آپ کی جتنی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں ان کو بہت ساری کامیابیاں دے، خوشیاں دیں، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو اپنی کہانی کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہوتا ہے تو وہ بے شک ایک دن میں اور ایک رات میں قبول کر لیں، چاہے ایک پلک جھپکتے سال قبول کر لیں اور چاہے آپ ہی کچھ عرصہ لگ جائے وہ دعا قبولیت میں۔ دعا آپ ہی کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا کے حق میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے جب تاخیر ہو رہی ہوتی ہے۔ میری زندگی کو بھی آپ ہی اللہ پاک نے کس طرح مشکلوں سے نکالا، اور اللہ پاک نے اس دنیا میں نیک لوگ بنائے ہیں جن کو کچھ چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ہی نیک انسان اللہ پاک نے آپ ہی مجھے عطا کیا جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاید میری زندگی اب کچھ بھی نہیں ہے اور میں بھی اب کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے اس زندگی میں دوبارہ کھڑا کیا، سانس دلایا کہ میں بھی کچھ ہوں، جہاں پر آپ ہی میں اپنے آپ کو بالکل ختم کر چکی تھی، اپنے آپ کو بالکل لو کانفیڈنس کر چکی تھی اور سوچتی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی مجھے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ بنایا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ آپ ہی میں تقریباً 16 ایئرس کی تھی اور 9th کلاس میں تھی، تو آپ ہی مجھے ایسا ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے آپ ہی میں گر جاتی تھی، اور نہ ہی مجھے چکر آتے تھے، نہ ہی میں بے ہوش ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا تھا۔ بس آپ ہی میں سڈن کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی، میری جو آپ ہی باڈی تھی وہ میرا ساتھ چھوڑ جاتی تھی اور میں زمین پر گر جاتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا کہ میں اسٹڈی کر رہی ہوتی تھی اور میرے ہاتھ میں پین ہوتا تھا، لیکن پین جو تھا وہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا تھا، اور میرا جو ہاتھ ہے وہ بالکل جیسے میرے ہاتھ میں جان نہیں ہے، میری فنگرز میں جان نہیں ہے۔ آپ ہی ایک دم سے میں چیئر سمیت جو ہے آپ ہی زمین پر گر جاتی تھی۔ میرے گھر والے آپ ہی بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے، اور آپ ہی مجھے یاد ہے میرے 9th کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے، لیکن میری طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میرے گھر والے کبھی کبھار سمجھتے تھے شاید مجھے کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے اس وجہ سے میں گر جاتی ہوں، اور کچھ لوگ تو ایسا بھی کہتے تھے کہ اس کے اوپر کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ امی اور میرے ابو نے آپ ہی مجھے زندگی میں بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا ہے۔ جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان حالات سے گزر رہی تھی، میرے گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایک بار تو آپ ہی کسی نے ہمیں ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجا، ہم ان کے
پاس گئے. انہوں نے کہا کہ بچپن میں کوئی ان کو بخار ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی بونز وغیرہ ویک ہو گئی ہیں. ابھی ایسا نہیں تھا. ڈاکٹر جو تھے شاید ان کو میری کنڈیشن سمجھ ہی نہیں آئی. اس کے بعد ابھی ہمیں کسی نے بتایا کہ فیصلہ آباد میں ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس جاؤ, انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے. آپ ہی میرے 9 کے فائنل ایگزامز تھے, لیکن میں ایگزامز کیسے دے, پین میرے ہاتھ میں رکتا نہیں تھا. میرے جو مسلز تھے آپ ہی وہ میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے. میری باڈی بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم لوگ فیصلہ آباد گئے, وہاں پر ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹرز وغیرہ جو تھے آپ ہی میرے لیے وہاں پر موجود تھے, کیونکہ آپ ہی میرے بابا کے بھی کچھ ڈاکٹرز وغیرہ دوست تھے, تو ان سے بھی بابا نے کنسلٹ کیا ہوا تھا. خیر آپ ہی جب ڈاکٹر وغیرہ بیٹھے, میرے ٹیسٹ ہوئے, میرے چیک اپ وغیرہ ہوئے, تقریباً 1 ہفتے کے لیے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی. اس کے بعد آپ ہی میرا جب چیک اپ وغیرہ ہوا, مسل کی ایک پرابلم تھی وہ ڈائگنوز ہوئی, جس کی وجہ سے آپ ہی میرے مسلز جو تھے وہ کھچ جاتے تھے اور میرے مسلز میں آپ ہی وہ پاور نہیں رہتی تھی جس پر میں سٹیبل رہ سکوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے جسم میں بنائی ہوئی ہیں. ہم پتہ نہیں ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے. اگر ہم چل پھر رہے ہیں تو زندگی کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں تو زندگی کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں, یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز کیوں نہیں مل رہی اور ہمیں یہ کیوں نہیں مل رہا. ہمیں تو اپنے آپ کو اور اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک کا ہر بار شکر ادا کرنا چاہیے. خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈاکٹروں کا وسیلہ بنایا. اس کے بعد آپ ہی جب میرا ٹریٹمنٹ وغیرہ سٹارٹ ہو گیا, میڈیسن وغیرہ تو میری سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن آپ ہی مجھے کچھ ایسا ایشو بھی تھا جو میں آپ کو تھوڑا سا بتا تو نہیں سکتی. ڈیزیز اتنی خطرناک ہو گئی تھی کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس 6 سے 8 مہینے ہیں. زیادہ پریشان ہو گئے تھے, لیکن آپ ہی میں نے ہمت اس وقت نہیں ہاری جب مجھے لگا کہ اب تو میرے گھر والے ہمت ہار گئے ہیں. اس بات کے بعد میں نے آپ ہی اس وقت اپنے آپ کو سٹرونگ کیا اور اس وقت اپنے آپ کو ہمت دی. ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو سکول وغیرہ چھڑوا لیں, کیونکہ یہ نہ ہو اس وجہ سے ان کی زیادہ حالت خراب ہو جائے. اسٹریس اور ڈپریشن وغیرہ سے ان کو بالکل دور رکھیں تاکہ ان کے مسلز وغیرہ ریلیکس ہوں اور جو ان کی دوسری ڈیزیز ہے وہ بھی گھر میں ہی کیور ہو. میری امی جو تھیں پہلی بار ہمت ہار چکی تھی. میں نے اپنی امی کو بہت زیادہ اس وقت ہمت دی اور میں نے اپنی امی سے بولا کہ امی اگر میری زندگی میں جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ ہیں, زندگی کا کوئی بھی آخری دن ہے وہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے, تو آپ ہمت نہیں ہاریں. لوگ میری بہت بڑی ہمت ہے. نے اپنے امی اور ابو کے آنسوؤں کو صاف کیا. ٹریٹمنٹ تو چل رہا تھا. خیر آپ ہی آہستہ آہستہ میرے ہاتھ وغیرہ میں ریکوری آنی شروع ہو گئی تھی. اللہ پاک کا شکر تھا کہ میرے ہاتھ اور بازو جو تھے وہ ورکنگ میں ہو رہے تھے, اور جہاں پر آپ ہی میں سڈن گر جاتی تھی, میں کھڑے کھڑے گر جاتی تھی, وہ چیز بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی تھی. مسلز میں آپ ہی تھوڑا تھوڑا مجھے امپروومنٹ محسوس ہونے لگ گیا تھا. ڈیزیز تھی وہ مزید بڑھتی جا رہی تھی. اپنے زندگی کے دن جو تھے وہ میں گن رہی تھی, لیکن میں نے سوچا تھا کہ کم از کم جو ہے میں میٹرک تو کمپلیٹ کر کے اس دنیا سے جاؤں گی. دنیا سے تو ہم سب نے چلے جانا ہے, لیکن ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہمت دوں گی اور ان کے سامنے جو ہے ہمیشہ خوش رہوں گی. ہمارے گھر میں آپ ہی چھوٹی سی لائبریری بنی ہوئی ہے. میرے بابا کو بہت ہی زیادہ بکس وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے, تو مما جو ہے ایک دن آپ ہی لائبریری کی جو تھی ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی تھی اور ان کے پاس ہی میں بیٹھی ہوئی تھی. بابا کی ایک بک ملی جس میں آپ ہی کچھ دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی تھی. کو کھولا تو اس میں بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی تھی. اس میں سے آپ ہی ایک چھوٹی سی آیت تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ لازمی جو ہے اپنی اسکرین پہ بھی مینشن کیجئے گا. پھر اس بک میں جو لکھا تھا وہ پیج بھی میں آپ کو بھیج دوں گی. 313 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں. مما سے کہا کہ مما یہ تو اللہ پاک نے میرے لیے اس آیت کو بھیج دیا ہے. ہر نماز کے بعد آپ ہی میں نے اسی طریقے سے آدھا گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیتی تھی اور آپ ہی اس آیت کو میں 313 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم جو ہے 3 مرتبہ پڑھتی تھی اور پڑھ کر پیتی تھی. نماز میں نے آپ ہی پڑھنا کبھی بھی نہیں چھوڑی, اور میں نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ اللہ پاک جب تک میری سانسیں ہیں میں زندگی کی آخری سانسوں تک جو ہے نماز پڑھتی رہوں. ریکوری آنا شروع ہو گئی اور الحمدللہ آپ ہی جہاں پر ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ تقریباً میرے پاس 6 سے 8 مہینے ہیں, میں نے اپنا میٹرک وغیرہ کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد آپ ہی میں نے اپنے کالج میں ایڈمیشن لیا. کالج بھی آپ ہی میرا کمپلیٹ ہو گیا اور آہستہ آہستہ آپ ہی مجھ میں ریکوری آ گئی تھی. لیکن آپ ہی بس یہ تھا تھوڑا واکنگ میں مسئلہ ہوتا تھا. آپ ہی میں نے سٹک وغیرہ کا یوز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. چلتے پھرتے بس یہی آیت ہوتی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اللہ پاک نے آپ ہی مجھے اس آیت کو جو عطا کیا ہے یہ میری زندگی کا میریکل ہے, اور میری زندگی میں جو میریکل ہوا ہے اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی ہے. اللہ پاک آپ ہی کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے, یہ بات بالکل سچ ہے. یونیورسٹی میں آپ ہی میں نے ایڈمیشن
ایڈمیشن لیا تو مجھ سے سینئر تھے آپی، وہ مجھے اکثر آتے جاتے ہوئے دیکھتے تھے. انہوں نے میرے سے آج تک کبھی کوئی بات نہیں کی تھی. بس ایسا ہوتا تھا کہ مجھ سے کلاس کا ڈور وغیرہ زور سے نہیں کھلتا تھا یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی جو میں نہیں کر پاتی تھی. وہ میری بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتے تھے اور وہ ہیلپ کرنے کے بعد آپی اس جگہ سے غائب ہو جاتے تھے. میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن ان سے میری بات ہی نہیں ہو پاتی تھی. اس کے بعد آپی ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ میرے پاس آئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے. میں نے کہا جی بولیے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ انگیجڈ ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں. مجھے لگا کہ شاید وہ میرے پر ترس کھا رہے ہیں. میں نے ان کو غصے سے بولا کہ خبردار آپ نے میرے بارے میں ایسی کوئی بات سوچی اور آپ میرے پر بالکل بھی ترس مت کھائیں اور آئندہ آپ نے میرا کوئی بھی کام وغیرہ نہیں کرنا. مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے گھر اپنے پیرنٹس کو بھیجنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ غصہ کیا اور میں نے جو کچھ بھی بولنا تھا بول کر وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد آپی میں گھر وغیرہ آ گئی اور اگلے دن آپی یونیورسٹی کا آف تھا. اس کے بعد آپی انہوں نے میری فرینڈز وغیرہ سے میرے گھر کا ایڈریس لیا اور وہ اپنے پیرنٹس کو لے کے ہمارے گھر آ گئے. انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپی میں تو پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ. ان کی امی نے آپی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر صوفے تک بٹھایا اور میں بالکل پریشان تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. امی ابو نے ان کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ہم نے کوئی بھی بات نہیں کی، اگر ایسی کوئی بات تھی تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ امی ابو میں زندگی کی ایک ایک بات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور میں کیوں کسی انسان کی زندگی کو بھی اپنے ساتھ خراب کروں گی اور میں کیوں شادی وغیرہ کے بارے میں سوچوں گی. میرے امی ابو نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگ بھی رکھے ہیں. تو دیکھو تمہیں موت کے منہ سے نکالا ہے اور کس طریقے سے تم نے ہمت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہو سکتا ہے اس انسان کو تمہاری زندگی کا سہارا بنانا ہو. اپنے امی ابو سے کہا کہ امی مجھے پہلے جو ہے ان سے ملنا ہے تاکہ میں ان کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا سکوں کہ یہ نہ ہو وہ مجھ پہ ترس کھا کے شادی کرے. ان لوگوں کے گھر گئے. جب آپی ہماری گاڑی جو تھی وہ گیٹ پر رکی تو آپی ان کی امی جو تھی وہ گیٹ سے باہر آئیں اور انہوں نے آپی گاڑی سے اترنے میں میری ہیلپ کی اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. اور جس طریقے سے آپی انہوں نے سیکنڈ ٹائم میرا ہاتھ پکڑا تھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ کیا کوئی لوگ واقعی میں اتنے اچھے ہو سکتے ہیں. اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. سب میں بیٹھے ہوئے اپنی ڈیزیز کے بارے میں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور میں نے کہا کہ دیکھیں مجھ پہ ترس کھا کے شادی مت کیجیے گا. ان کی امی نے آپی اس وقت یہ بات بولی کہ بیٹا اگر اللہ نہ کرے تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے یا کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے، ویسے تو ہماری زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے بیٹے نے جب پسند کا اظہار کیا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا تھا کہ بیٹا میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں کہ اگر تم اس بچی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرو گے تو اللہ تم سے بہت بڑا حساب لے گا. اپنی امی کو یہی بولا تھا کہ امی نہیں، میں پورے دل اور نیت کے ساتھ جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی نیکی کا کام لے لیں. وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو نکاح کی ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گئی اور نکاح جو ہے وہ ہو گیا ہم لوگوں کا. پھر عمرے کا سوچا. فیملی اور ہماری فیملی جو ہے جس میں سے میرے امی ابو اور میں سے بھی ان کے امی ابو اور وہ جو ہیں آپ ہی ہم لوگ عمرے پر گئے. ان لوگوں نے میرا اس طریقے سے خیال رکھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں کا شکر ادا کری تھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میں یہ کہوں گی کہ یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا بہت ہی بڑا جو قیمتی تحفہ ہے مجھے عطا کیا ہے. آپ ہی میں آج تک اپنی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس آیت کو پڑھتی ہوں. الحمدللہ آپ ہی عمرے سے واپس آ کر آپ ہی تقریباً 1.5 ہفتے بعد جو ہے میری رخصتی وغیرہ ہوئی. الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے. یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھ کر اسی طریقے کے ساتھ آپ ہی پانی پر دم کر کے جو بھی مریض ہیں ان کو پلائیں، جو بھی پریشانی ہے وہ پیئیں. انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے. اور آپ ہی یہ سوال بھی آپ کے پاس آئے گا کہ اگر کسی کو اپنے رشتے کے لیے پڑھنی ہو یا کسی اور مقصد کے لیے پڑھنی ہو تو کیا وہ بھی پانی پر دم کر کے پئیں؟ تو ایسا نہیں ہے. میرے 3-4 کزنز ہیں جن کے رشتے میں پرابلم تھی، انہوں نے آپ ہی بغیر پانی پر دم کیے اس آیت کو ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھا. اللہ پاک نے ان پر کرم کیا. ودن فیو منتھس جو ہے آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے ان کے لیے بہت ہی اچھے رشتے آئے اور وہ اب ماشاءاللہ سے اپنے گھروں کی ہیں. آپ یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بس اب زندگی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ رہی ہے وہیں پر جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور دے کر آگے بڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ساتھ دیتے ہیں. ڈیزیز وغیرہ کا سوچ کر تو ڈاکٹرز بھی حیران ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ پاک نے واقعی میں ہی میریکل کیا ہے. بس آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں. آپ جب بھی میری میریکل سٹوری شیئر کریں گی مجھے انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں، میرے حق میں اور آپ کی سب پیاریوں کے حق میں بہت بہتری کریں اور اللہ پاک آپ کے حسنین کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھیں.
آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ میری پیاری، اور جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری جو ہے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور یقین جانیے آپ کی جو میریکل سٹوری تھی، جب میں اس کو باقاعدہ کاپی پینسل لے کر نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی، اس ٹائم تو خیر مجھے رونا آ ہی رہا تھا، اور ابھی جب ویڈیو بھی میں بنا رہی، میں جتنا ایڈٹ بھی کر رہی تھی نا، کچھ بھی کر رہی تھی، لیکن میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اور بس میری پیاریوں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی پیاری آج کی جو یہ سٹوری انہوں نے شیئر کی ہے میری بہن نے۔ مجھے پتہ ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہوگی، لیکن بس کہنا چاہوں گی اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں میری پیاریوں، آپ لوگ بھی پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بھی ضرور میریکل کریں گے، بس اللہ پاک پر اسی طریقے سے توکل رکھیں، یقین رکھیں۔ دیکھیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، زندگی جو تھی ان کے ہاتھوں سے جا رہی تھی، ان کا یقین یہ تھا کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جی نیک لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے خوشیاں دے، اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں، ہنستی رہیں، مسکراتی رہیں، اور کبھی بھی ان کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، اور تھوڑا سا جو ان کی ڈیزیز کا مسئلہ رہے گا انشاءاللہ وہ بھی جو ہے جلد از جلد حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری جو پیاریاں مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں، جو انسٹا پر دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دل کی ہر دعا کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ حسنین کو بھی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، فائنینشلی پرابلم ہے، جاب کی پرابلم ہے، رزق کی تنگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مشکل کو آسان فرمائے۔ اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ زندگی ہے جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے اس کو اللہ پاک کے شکر میں، ذکر میں گزاریں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔